الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، حضرات اساتذہ کرام اور معزز ساتھیوں، آج 26 جنوری یوم جمہوریہ کا دن ہے اور اس سے پہلے 15 اگست یوم آزادی ہے۔ یوم آزادی کے لیے ہمارے اکابرین نے جو قربانیاں دی وہ کسی سے چھپی نہیں ہے، اور ان میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کے کار ہائے نمایاں نے انگریز کے چھکے چھڑا دیے۔ انہی میں سے میں آج چند کا تذکرہ آپ حضرات کے سامنے کرنا چاہوں گا۔ حضرات، سب سے پہلے میں ذکر کرنا چاہوں گا سید احمد شہید اور سید اسماعیل شہید اور ان کی جماعت مقدس کا، کہ جنہوں نے سکھوں اور انگریزوں سے لڑائیاں کی اور انگریزوں اور سکھوں کو ہمیشہ شکست دی، لیکن انگریزوں نے ان میں لڑائیاں لڑی اور ان میں اختلافات پیدا کیے، اور اسی کے ساتھ سکھوں سے بھی انہوں نے ہاتھ ملا لیا، اور آخرکار چند غداروں کی وجہ سے بالا کوٹ میں مہاراجا رنجیت سنگھ کے بیٹے شیر سنگھ کی 20,000 فوج کے سامنے یہ لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ اسی کے ساتھ میں سلطان ٹیپو کا تذکرہ بھی کرنا چاہوں گا۔ انہوں نے اس وقت جبکہ انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی کی شکل میں نواب سراج الدولہ کو قتل کر چکا تھا، اور اسی کے ساتھ انگریز تھوڑا تھوڑا کر کے پورے ہندوستان میں قبضہ جما رہا تھا، اس وقت صرف ایک ٹیپو سلطان ایسے تھے جنہوں نے انگریزوں سے لڑائیاں لڑی اور انگریزوں کو ختم کرنے کے لیے تلمندن کی بازی لگا دی، لیکن انگریز نے اپنی اس پالیسی کو بروئے کار لاتے ہوئے کہ لڑاؤ اور حکومت کرو، اس کے تحت چند غداروں میر صادق، میر جعفر اور اسی طرح کے چند غداروں کی وجہ سے آخرکار 4 مئی 1799 کو سری لنکا پٹنم میں اس مجاہد آزادی کو شہید کر دیا۔ میں اسی کے ساتھ نواب سراج الدولہ کو بھی اس فہرست میں لانا چاہوں گا۔ وہ بنگال جیسی زرخیز زمین کے حکمران تھے، اور اس وقت ہندوستان میں جو سب سے زیادہ بہترین اور سب سے زیادہ اچھی حالت والی حکومت تھی وہ صرف اور صرف بنگال تھی، لیکن میر جعفر غدار کی وجہ سے ان کی 70,000 فوج کو 3,000 انگریزوں کے سامنے شکست کھانی پڑی، اور آخرکار بنگال پر بھی ایسٹ انڈیا کمپنی کا قبضہ ہو گیا اور نواب سراج الدولہ کو شہید کر دیا۔ اپنے اکابرین علماء دیوبند میں بھی ایسے کئی نام ملتے ہیں جنہوں نے جنگ آزادی میں کارہائے نمایاں انجام دیے اور انگریزوں کی راتوں کی نیندیں حرام کر دی۔ انہی میں سے ایک شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی ہیں، جن کی تحریک ریشمی رومال اگر کامیاب ہو جاتی تو آج ہندوستان اپنی پرانی حالت میں سونے کی چڑیا بنا ہوا ہوتا، نہ خلافت ترکی ختم ہوتی اور نہ اس کے ٹکڑے ہوتے، اور آج بھی ہندوستان اسلامی حکومت میں ہوتا اور پوری دنیا میں اسلام کا ڈنکا بج رہا ہوتا۔
لیکن یہاں پر بھی چند غداروں کی وجہ سے یہ تحریک ناکام ہو گئی اور مولانا عبید اللہ سندھی کے لکھے ہوئے ریشمی رومال کے خطوط وہ انگریزوں کے ہاتھ پکڑے گئے، جو کہ غدار عبدالحق کی وجہ سے ہوا، اور اسی وجہ سے ہندوستان کی آزادی تو ہوئی، لیکن ہندوستان کے بر اعظم صغیر ہے وہ بر اعظم صغیر ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ اور اسی کے ساتھ مولانا محمد علی جوہر کا بھی رول اس میں بہت اہم تھا، جنہوں نے تحریک خلافت چلائی، جنہوں نے انگریز سے لڑنے کے لیے پوری کوششیں کر ڈالی، اور جب لندن میں گورنمنٹ کانفرنس ہوئی تو عصمت مجاہد نے یہ کہا کہ میں اس وقت تک ہندوستان نہیں جاؤں گا جب تک لوگ ہندوستان کو آزاد نہیں کر دیتے تھے، اور اسی وجہ سے یہ ہندوستان واپس نہیں گیا اور آخرکار یہ وہی انتقال کر گیا اور مسجد اقصی میں ہوا۔ اب میں اپنی بات کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے یہی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔